آن گوئنگ ریالٹی کا نام اللہ ہے, بالکل آن گوئنگ ریالٹی کا نام دنیا ہے. شاہ جی, اب یہ جو ایران والی جنگ ہے, آپ اس جنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جنگ ایسکلیٹ ہو رہی ہے سر؟ بڑھے گی؟ مجھے لگتا ہے ابھی اتنا آسان سے بجھ نہیں رہی, کیونکہ جو نمبرز مجھے نظر آ رہے ہیں نا, ایسی صورت میں جنگوں میں سٹاپ کا بٹن ختم کر دیا جاتا ہے. اچھا صرف پاز کا بٹن ہو. اچھا. اور پھر میں اس کو ایک اور چیز کو بتاؤں, 7 سال کی بڑی جنگ ملحمۃ الکبریٰ, سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کہ شام اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک بصرہ برباد نہ ہو. اچھا. بصرہ جو ہے اس کی بربادی کے بعد سرکار نے جو ہے وہ یمن کی بربادی کا اشارہ کیا تھا, ٹھیک ہے, مصر کی بربادی کا اشارہ کیا تھا, پھر بیت المقدس کی بربادی کا اشارہ کیا تھا, پھر فارس کی بربادی کا اشارہ کیا تھا. سر کرنالوجی وہ ہے جو حدیث میں بالکل ایسی ہے. داعش آئی, عراق, شام, شام سے مصر, مصر سے ساتھ ہی یمن, یمن سے پھر یہ جو ہے یہ فلسطین, اور فلسطین سے ہوتی ہوئی فارس, اور پھر اگلی جنگ ہے خراسان کی. صحیح ہے. اور خراسان ہمارا خیال ہے کہ یہ ایران ہے, خراسان ایران نہیں ہے. ایران کا صرف ایک صوبہ خراسان مشہد رضوی, اس کے بعد پورا افغانستان, اس کے بعد جیہوں سیہوں سے پہلے تک رشیا کے ساتھ جو ہے ادھر کا علاقہ, یہ ہے خراسان. پاکستان کا کچھ حصہ بھی شامل ہے جی. یہ ہے خراسان. اور خراسان کے سیاہ جھنڈے والوں کا لشکر کیسا ہوگا, کیا جنگ ہوگی جو اس وقت ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بلکہ مجھے ایک یاد آ گیا, ایک مولا علی علیہ السلام کے خطبے کے اوپر میں نے کام کیا تھا. مولا علی علیہ السلام نے اس کے اوپر کہا تھا خراسان کے یہ جو کالے جھنڈے والے ہیں نا جی, یہ ان کا اسلحہ کیسا ہوگا. اچھا. اور یہ جس کتاب میں اس کا ذکر ہے, میں اس کا حوالہ بھی دے دوں, یہ مفاجات محمد عیسیٰ بن داؤد, اور مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے. اور مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. اچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہمارے تیر ہیں اس کے اوپر تو وہ کپڑا لپیٹ کے آگ لگائی جاتی ہے, یہ شہر کو غرق کیسے کریں گے؟ تو مولا علی نے اس کے اوپر خطبہ دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے. میں صرف اس خطبے کے نا کچھ کوٹ ان کوٹ کچھ لفظ پڑھنا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ اور جب وہ سیاہ جھنڈے والے اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ ایک بہت بڑی آگ بنائیں گے جس کا نام صارخ ہوگا, یعنی چیخ کے پھٹنے والی آواز. اچھا. اور وہ جو تیر ہوں گے سہام و طول الجبال, وہ پہاڑوں جتنے بلند ان کے تیر ہوں گے. اور وہ جو ہے مختلف معدنیات کے مرکب سے بنیں گے. اچھا. سٹیل, لوہا وغیرہ وغیرہ معدنیات کے مرکب سے بنیں گے. اور جو ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ لوگ اللہ کے دشمنوں کو ان سے دھمکی دیں گے, اور یہ جو تیر ہوں گے ان کے دل میں ایک لہب, ایک شعلہ ہوگا جو زمین کو چیر کر گزر جائے گا اور پانی کو زہر بنا دے گا. اللہ. یہ مولا علی علیہ السلام کے فرمان ہے کہ وہ زمین کو چیر کے گزر جائے گا اور پانی کو زہر بنا دے گا, کوئی چیز زندہ نہیں چھوڑے گا, اور ایسی راکھ بنا دے گا جو ہوا میں اڑتی جائے گی یہاں تک کہ اس راکھ کو دفن نہ کر دیا جائے. سر یہ پورے کا پورا ایٹمی دھماکہ نہیں ہے؟ بالکل ایسی ہے. یہ جو آپ کی جو ہے وہ ایٹم بم پھٹتا ہے تو اس سے وہ جو آپ کے راکھ برستی ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نیوکلیئر ونٹر, اب وہ جو بنتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ فصل اس وقت تک نہیں اگتی جب تک وہ ساری راکھ وہ جتنی بھی تابکاری ہے اس کو زمین میں یا تو دفن نہ کر دیا جائے یا اس کو, اور سمندر, پانی, سارا کچھ. آج سے 1400 سال پہلے ایک حدیث جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں جو میرے یہاں لکھی ہوئی ہے, رسالت مآب نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. تو کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے متقی پرہیزگار ہو سکتے ہیں جیسے وہ صحابہ کرام تھے؟ نہیں ہو سکتے. ہم اتنے کوئی لائق ہو سکتے ہیں جتنے وہ تھے؟ نہیں. صرف ایک فرق, ٹیکنالوجی. آج ہم وہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں جو اس دور میں نہیں سمجھی جا سکتی تھی. عبداللہ ابن عباس سے کسی نے یہ 7 زمینوں اور 7 آسمان والی آیت کی تفسیر پوچھی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں تم کافر ہو جاؤ گے.
2019 سے پہلے بلیک ہول آپ کا بھی جو ہے نا آپ کی صرف سوچ میں تھا, ایک مفروضہ تھا. 2019 کے بعد وہ آج آپ کے پاس کلوننگ حقیقت ہے, آج آپ کے پاس سائبورگ حقیقت ہے, آج آپ کے پاس وائس ڈیکوڈنگ حقیقت ہے, آج آپ کے پاس اسپیس سائنس حقیقت ہے. آج سے 100 سال پہلے آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی کچھ ہوگا. بالکل. تو یہ جو سرکار نے اس وقت کہا تھا نا, یہ اسی لیے اپنا تعارف کرایا, انا مدینہ العلم والی بابوہا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا ایک اور چیز اس میں, ایک 2-3 چیزیں اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کو, آپ نے کہا تھا کہ اللہ یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا, ٹھیک ہے, اور پھر ان کے اوپر ایسی پستی جو ہے وہ مقرر کرے گا کہ وہ جو ہے وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے. اللہ ان کے اوپر ذلت اور پستیاں ڈال دے گا. اور پھر وہاں پہ آگے چل کے اسی خطبے میں ذکر ہے کہ یہودی عورتوں کے گرد مرد ختم ہو جائیں گے, حتیٰ کہ 20 عورتوں کے لیے ایک مرد بچے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب پہلے اکٹھے ہو جائیں گے. سر یہ وہی گریٹر اسرائیل بننا ہے, اور گریٹر اسرائیل وہ جو پرومس لینڈ ہے, وہ گریٹر اسرائیل بننا ہے, تھرڈ ٹیمپل بننا ہے, اس کے بعد یہ تباہی ہونی ہے. لیکن یہ بتائیے شاہ جی, تھرڈ ٹیمپل بننے تک کا کتنا ٹائم ہے؟ مجھے نہیں زیادہ لگ رہا سر. یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا, یہ بلڈ مون جو ہے, یہ اس کی ایک سچویشن ہوتی ہے. بلڈ مون جو ہے یہ آپ سمجھیں, اگر آپ صرف اٹھا کے دیکھیں نا تو پچھلے 50 سال میں 10-11 بلڈ مون ہوئے ہوں گے, اور پچھلے 5 سے 6 سال میں یہ جو ہے نا, یہ 6 سال میں یہ جو ہے وہ تقریباً 8واں کہ 9واں تھا, اور پچھلے 3 سال میں یہ 6ٹھا تھا. صحیح ہے. تو یہ جو بلڈ مون ہے نا, یہ اس سے وہ انرجی ان کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن شاہ جی اس میں ایک اور بھی ریفرنس ہے جو ہمارا ایک بڑا سب سے زیادہ مذہبی تعلق ہے, وہ عرب کے ساتھ بڑا زیادہ ہے, خاص طور پہ سعودی عرب میں خانہ کعبہ کی وجہ سے, اور ہمارے انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ویل للعرب, ویل للعرب کا وقت آ گیا سر. اب وہ مطلب اس کا وقت آ گیا اس کے ساتھ ایک اور بھی اس کو بھی ملائیں جو آپ نے ابھی کہا تھا کہ جی جو عرب کے بدو ہیں, ان کے جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, وہ بلند و بانگ عمارتوں کے مقابلے کریں گے. اب سر یہ بالکل وہ وقت آ گیا. اب اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں تھوڑی سی ذرا, جو کیونکہ آپ نے چھیڑ وہ والا ٹاپک دیا ہے. سر ویل العرب میں نا مختلف احادیث ہیں. اچھا. مختلف ٹائمز کی مختلف احادیث. میں 3 احادیثیں مختلف علیحدہ کتابوں میں سے بتاتا ہوں, اور ان کو جوڑ کے اگر آپ کو کوئی تصویر سمجھ آ جائے. مجھے پتہ ہے, میں نے اس کو سنا بھی ہوا ہے, جس میں سے ایک لشکر جو ہے وہ قیامت تک لڑتا رہے گا. ہاں, وہ 3 لشکر سرکار نے کہا تھا کہ میرے 3 لشکر جو ہے وہ پوری دنیا میں جنگ کریں گے. ایک شام میں, ایک یمن میں, ایک بیت المقدس کے قریب, اور ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. تو سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ انہوں نے کہا بیت المقدس کے قریب. تو اس کا مطلب ہے فلسطینی کٹ سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ہاریں گے نہیں. اب 3 حدیثیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا, یہ آپ نے کر دیا تھا, تو میں نے یہ 3 حدیثیں. رسالت مآب کی حدیثوں میں بہت کم ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ نے کسی کا نام لیا ہو. ٹھیک ہے.